السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الأمین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ تصور گنبد خضرا رکھتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم بھائی محمد وسیم صاحب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے دو تین اشعار میں پیش کرتا ہوں، پھر میں گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ جڑے ہے ادھر اچھی کہو سبحان اللہ۔ کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی، اے آقا جتے کیڑے درد جانے اے سارے سوالی، کیڑے درد جانے اے سارے سوالی، اے آقا سنبھلدا بلا وچ غماں دے، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے، اے آقا دے تیرا سہارا نہ ہو، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے۔
کیویں کوئی سمجھتا بھلا ادب نال دنیا اے سورج نبی سورب دیئے کہتا سیاہ کے اثر دے سورب دیئے کہتا سیاہ کے اثر دے میں ڈوب کے کدیوی واپس نائیوں کا ڈوب کے کدیوی واپس آئوں گا اے آقا یہ تیرا اشارہ نہ ہو میں ڈوب کے کدیوی واپس آئوں گا ہاتھ اچھا کر کے اتنا میں زور کبھی نہیں لایا جنا تو آئے توجہ نا سورج نمولیا سونے نے چند توڑ کے جوڑیا سونے نے پتھران کلمے پڑھ پڑھ کے آقا نے گیت سنائے میں ڈوب کے کدیوی میں ڈوب کے کدیوی واپس نائیوں گا جڑا میں شیخ پڑھ لگا اس شیخ کا جڑا پاس منظر میں کرنا تو ہمیں کوئی سمجھا نہ تاکہ پھر کوئی ذوق آوے شیخ اب قیامت کا منظر ہے رب کائنات کرسی صدارت میں جلوہ کرتا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھے ہیں بخاری شریف کی حدیث بات رب کائنات فرمائے گا محبوب ارفع رأسک کیا فرمائے گا اونچا بولی ارفع رأسک اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا رب پوچھے گا محبوب کیا چاہتا وہ تو مکہ میں تھا نا تو ہر رات سجدوں میں طویل طویل سجدے کیا کرتا کبھی غار ہرا میں کبھی غار ثور میں کبھی حرم پاک میں کبھی کہیں تو مکہ میں بھی تھا تو سر سجدے میں مدینے میں تھا تو سر سجدے میں طائف میں تھا تو سر بولتے جائیے سر سجدے جہاں جہاں تھا سر سجدے میں محبوب بڑی عبادت نے کی ہے حتیٰ کہ ایک رات ایسے عبادت میں مگن ہوئے کہ اللہ نے کہا یا ایوہ المزمل سوڑے تھوڑا قیام کیتا تھا تھوڑا آرام بھی کر لیا تھا تو محبوب آج یہاں آکے بھی تو سر سجدے میں ڈالے ہوئے ہیں یہاں حشر میں آکے بھی سر سجدے میں ارفع رأسک محبوب سر اٹھا بول کیا چاہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پوچھے گا محبوب سوال کر تیرا سوال سنا جائے گا اور سن کر پورا کیا جائے گا پھر رب کائنات پوچھے گا محبوب شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا بتا چاہتا کیا ہے آقا علیہ السلام فرمائیں گے عرض کریں گے باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے اب بخشش کس کے بدلے میں ہے اللہ پاک فرمائے گا محبوب امت کی بخشش لینی ہے سونیا امت بھی بخشش کے تیرے چہرے دیے کہ چلک دے صدقے دے جا بس ساتھ اٹھا چہرہ دکھاتا جا تیرے مکھڑے میں نظر پڑے گی ادھر سے چہرہ وقت تو ہاں دیکھوں گا میرے محبوب تیرے چہرے کے دیکھنے کے سبب سے تیری امت کو بخشوں گا یہ جو تیرے چہرے کی جھلک کا صدقہ ہے تیری امت کی بخشش اب یہ آپ نے حدیث سن لی اب ذرا منظر ذہن میں رکھنا ہے کہ یا مصطفیٰ نے سارے
सब नालों मेनू जे प्यारा ना हो के आरब लगदा मैं कदे भी हनिया तू सब नालों गदा के गदाने गदावानु छोड़ो ये सब बादशाने तेरे दर्द मंगते तुसी जे न बनते खैरात आका तुसी जे न बनते खैरात आका किसे दावी मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा इलाका भर की सियासी समाजी मजहबी दीनी इल्मी फ़िक्री रूहानी शख्सियात जो तहरीके मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से इस माहाना दर्स इरफानुल कुरान की नशिस्त में हाजिर हुए उन सब के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह पाक सबका आना सुनना सुनाना बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और एक एक कदम जो चल कर आया है अल्लाह रसूल के जिक्र की मजलिस में अल्लाह बदले में दुनिया में भी बरकतें अता फरमाए आखिरत में भी बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस आज की हमारी नशिस्त में सरपरस्त आज़ाद कश्मीर मोहतरम ज़फ़र इकबाल ताहिर साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह उनका आना भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस बज़्म को तहरीक मिनहाजुल कुरान फ़क्रोड की तंज़ीमात के अहबाब ने सजाया है उनमें बिलखुसूस जो काविश की है मोहतरम मोहम्मद वसीम साहब ने सब के लिए दुआ है अल्लाह पाक सब की हाज़री काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामईन की इंतशाब आप सब के इल्म में है कि ये माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और इस महीने को बहुत से औलिया सलाहा अत्क़िया उनके उर्स के साथ उनकी विलादत उनके विसाल के साथ इस महीने को बहुत सी निस्बतें हैं। बिलखुसूस हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला आपका उर्स पाक भी इसी महीने में होता है। सामईन से इत्तिशाम उसी मुनासबत से हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है शान विलायत कुरान की रोशनी में। क्या है बोलिए? शान विलायत कि वली कौन होता है, उसका मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ वली विलायत औलिया इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज एक मुहतात रिसर्च और अंदाजे के मुताबिक 100 के करीब मुकामात हैं जहां अल्लाह ने अपने औलिया का जिक्र किया। कितने मुकामात बोलिए? 100 के करीब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक। अब आज की इस गुफ्तगू में हम 2-3 मुकामात से चूंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि गुफ्तगू को लंबा किया जाए, मुख्तसर से वक्त में जितना मुमकिन हो सका हम कुरान मजीद की चंद आयात की रोशनी में शान विलायत पर गुफ्तगू करेंगे। मैंने उन्वाने मौजू के लिए सूरतुल कहफ की आयत नंबर 65 की तिलावत की। आप दोहराएंगे एक दफा। सूरतुल कहफ की आयत नंबर बोलिए 65 नंबर आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आप तर्जुमा समात फरमा लें, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फवजदा, बस उन दोनों ने हमारे बंदों में से पा लिया, अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से। फरमाया वो आतैनाहु, जिसको हमने अता किया था रहमतन, अपनी रहमत से नवाजा, अपनी रहमत अता की थी। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और जिसको अपनी बारगाह से हमने खास इल्म
یعنی علم لدنی عطا کیا تھا. کیا عطا کیا تھا بولیے؟ علم لدنی. اب بات تھوڑی سی علمی ہے مگر توجہ سے سنیں گے تو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. حاضرین محترم، قرآن میں نے بیان کیا کہ اللہ نے قریب 90-100 مقامات پر اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا. کہیں اللہ رب العزت نے ان کے احوال کا ذکر کیا ہے، کہیں ان کے اعمال کا ذکر کیا. یہ دو لفظ بڑے قابل توجہ ہیں. کہیں بولیے ان کے احوال کا اور کہیں ان کے اعمال کا. جب اللہ نے ان کے احوال کا ذکر کیا تو احوال میں اللہ نے ساتھ اپنی عطاؤں کا ذکر کیا. احوال میں بولیے اپنی عطاؤں کا ذکر کیا. جب ان کے اعمال کا ذکر کیا تو اولیاء کے صبر کا، ان کے توکل کا، ان کے اخلاق کا، ان کی سیرت کا اور اللہ رب العزت کے حضور تعلق کے بندگی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کے اعمال کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ بولیے اعمال کو. اب حاضرین جی احتشام، اللہ رب العزت نے دیگر سابقہ جو انبیاء گزرے ان کی قوموں میں جو اولیاء اور ولی پیدا ہوئے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا. آئیے چند ایک مقامات سے تاکہ ہماری گفتگو میں، ہماری بات میں پختگی آ جائے، دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے سورۃ نمل کی آیت نمبر 40، بولیے آیت نمبر، سورۃ النمل، اللہ نے ارشاد فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کا ذکر اللہ نے کیا. توجہ ہے بھئی؟ توجہ ہے تو ذرا کہو سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں کہ آپ جنات پر حکومت کرتے تھے، پرندوں پر حکومت کرتے تھے. آپ نے اپنے ماننے والوں کو، چرند پرند کو، انسانوں کو، جنوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے مجلس قائم کی. ایک پرندہ تھا جو وہاں نظر نہیں آ رہا تھا. اس پرندے کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے ہد ہد. کیا ہے بولیے؟ ہد ہد اس کا نام تھا. وہ نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہد ہد کہاں گیا؟ وہ نظر نہیں آ رہا. حاضرین کی احتشام، جب ہد ہد پلٹ کر واپس آیا وہ خبر لے کے آیا ملکہ بلقیس کے دربار کی. کہاں کی بولیے؟ ملکہ بلقیس کے دربار کی خبر لے کے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تک جب خبر پہنچی کہ ملکہ بلقیس وہ آپ سے ملاقات کی خواہاں ہے اور خواہش رکھتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بندے جو تھے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھا کوئی ایسا شخص ہے کہ ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے وہ تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لایا جائے. توجہ ہے؟ وہ تخت اس کے آنے سے پہلے بولیے کیونکہ ملکہ ہے اور جس تخت پہ بیٹھتی ہے ہمارے پاس آ رہی ہے. اذان کو ٹوٹی جی کرسی دے چھڑی، چٹائی دے چھڑی تو او بارے جا کے کہ چنگا اللہ دا نبی ہے یا چنگی شان و شوکت آ ہے، میرے شایان شان جگہ بھی نہیں رکھی بہن آستے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جیڑی جون سی جگہ وہ بیٹھنے کو پسند کرتی ہے اسی تخت پر بٹھایا جائے. اسی تخت پر ضروری ہے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ تخت بھی آئے. اب وہ تخت پڑا ہے 900 میل کی مسافت پہ. توجہ ہے؟ کتنی مسافت بولیے؟ 900 میل کی مسافت. کراچی جتنی مسافت تقریباً بنتی ہے یہاں سے 900 میل کی مسافت. اب توجہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھئی کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے. قرآن نے ذکر کیا، فرمایا قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا؟ جن. جن نے کہا میں لے کے آؤں. پوچھا کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا بس ابھی من مقام آپ اپنے مقام سے اٹھیں گے محفل برخاست ہوگی کہ تخت یہاں ہوگا، قدموں میں پڑا ہوگا. آپ نے کہا نہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ دے تمہیں پہلوں چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے. اب حاضرین جی احتشام، یہ پہلے جن کھڑا ہوا تھا، اب انسان کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا بولیے؟ انسان. اس نے کہا آصف بن برخیہ جو امتی تھا
وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. عرض کرنے لگا میں لے کے آؤں گا. پوچھا کتنے وقت میں؟ فرمایا بس پلک جھپکنے کی دیر ہے. وہ 900 میل کی مسافت پہ پڑا. ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان کے قدموں میں حاضر کر دوں گا. پلک جھپکنے میں. اب آپ پلک جھپکنے کی تعریف کبھی اگر سائنس میں پڑھیں تو یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بار بعض دفعہ انسان اس کو جھپکتا ہے, پلٹتا ہے. تو ذرا توجہ کریں کتنی دیر لگی ہوگی. اب جب وہ تخت لے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے لے آیا؟ کہا ھذا من فضل ربی. کیا کہا؟ ھذا من فضل. اللہ کا فضل تو تھا اور وہ ہر ایک پر اس کے شایان شان ہوتا ہے, مگر پچھلے لفظ پر آیت پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب, کہ وہ جو آصف بن برخیہ تھا وہ تخت یوں ہی نہیں لے آیا تھا. اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم تھا, اور وہ علم جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اترنے والا صحیفہ تھا, اس صحیفے کا کچھ علم تھا. توجہ ہے؟ اس صحیفے کا بولیے اونچا بولو ذرا, اس صحیفے کا کچھ علم تھا. فرمایا عنده علم من الکتاب, اس صحیفے میں سے کچھ علم تھا. بس وہ علم کی بنیاد پر اس کے تصرف کا عالم یہ بنا کہ وہ بیٹھا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا, مگر ملکہ بلقیس کا تخت 900 میل کی مسافت سے لا کے سلیمان کے قدموں میں رکھا. اب حاضرین سے احتشام, یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے. یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان. کس کی بولیے؟ کیا بولو؟ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی شان, کہ اس کے پاس سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کا کچھ علم ہے. کیا ہے بولیے؟ کچھ علم ہے. آپ ذرا توجہ کریں کہ اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. میرے محبوب کی امت کا جو ولی ہوگا کون ہوگا؟ جس کے پاس اس قرآن کا سارا علم ہوگا. جس کے پاس بولیے اس قرآن کا. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایسا بھی ہے جسے اس قرآن کا بھی سارا علم. آئیے سورۃ الرعد اٹھائیے, اس کی آخری آیت. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. وہاں آیا ہے علم من الکتاب, یہاں آیا ہے علم الکتاب. ادھر ہے کتاب کا تھوڑا علم, ادھر ہے کتاب کا کیا بولو, کتاب کا سارا علم. اب سارا علم کس کے پاس ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن, آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت اس قرآن کے سارے علم سے مراد مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے بولیے؟ مولا. اونچا بولو مولا. مولا علی دے منن والے ذرا اونچے بولو. اس سے کون مراد ہے؟ مولا علی شیر خدا. دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا, سارے علی والے بیٹھے ہو نا, ہاتھ اونچا کر کے ذرا مولا علی علیہ السلام. اب حاضرین کی احتشام, یہاں ایک جملہ دینے لگا. میں اپنے استاد اور شفیق محترم ظفر اقبال صاحب کو جملہ دینے لگا. اللہ رب العزت نے اپنا نظام کائنات 2 طریق سے چلایا. کتنے طریق سے بولیے؟ 2 طریق سے. ایک ہے ولادت نبوت و رسالت, ولادت نبوت و رسالت, اور دوسرا ہے ولادت ولایت. کیا ہے؟ ولادت ولایت. اور اللہ کی شان کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جہاں جہاں نبوت نور نبوت پروان چڑھتا رہا, وہاں وہاں نور ولایت پروان چڑھتا رہا. اب آپ سمجھیں گے نہیں, میں سمجھا دیتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا علی شیر خدا, آدم سے لے کر سیدنا عبد المطلب تک جو نسب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے, وہی نسب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ.
کہ نبوت اور رسالت اور ولایت دونوں اکٹھے سفر کرتے آئے. دونوں بولیے اکٹھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یہ دونوں نور جدا ہوئے. کائنات میں آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جس جس نبی کو نبوت اور رسالت کا نور ملا وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. اور کائنات ولایت میں جس جس کو ولایت کا فیض ملا مولا علی مرتضیٰ سے ملا. ایک نور نبوت اور رسالت بانٹتا رہا, ایک نور ولایت بانٹتا رہا. اور یہ ایک نبوت اور رسالت بانٹتا رہا اور ایک ولایت بانٹتا رہا. کائنات میں تب تک کوئی نبی اور رسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی نبی اور رسول محمد مصطفیٰ کو اپنا امام تسلیم نہ کرے. اور کائنات میں تب تک کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک مولا علی المرتضیٰ کو ولایت میں اپنا امام نہ مان. ولایت میں بولی اپنا امام نہ مان لے. اب حاضرین جی احتشام ذرا توجہ کیجئے گا کہ ادھر صحیفے کا کچھ علم تھا تو شان یہ ہے, تو ذرا توجہ کریں جس کے پاس قرآن کا سارا علم ہے اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا, اور اس قرآن وہ قرآن جس کے سینے پہ اترا اس محمد مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اب حاضرین جی احتشام یہ تو تھا ایک مقام. اسی طرح اللہ نے سورۃ کہف کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, آیت نمبر 14 فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. پھر ایک سورۃ بقرہ کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے, اگر میں اس نہج پہ چل پڑا تو آپ یقین کریں 2-2.5 گھنٹے سے کم خطاب نہیں ہوگا, مگر میں اس سے بچنا چاہتا ہوں اور اصل مقصد کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ 3-4 مقامات آپ کو میں نے گنوا دیے ہیں, مگر آگے اب میں اس واقعے کی طرف چلتا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 59. توجہ ہے 59 سے لے کر آیت نمبر 82 تک 23 آیات ہیں جن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کا اور اللہ کے نبی کی ملاقات کا تذکرہ کیا. کتنی آیات ہیں بولیے, اونچا بولو ذرا, کتنی آیات ہیں؟ 23 آیات ہیں. اب قرآن نے فرمایا فوجدا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا. خیال پیدا ہوا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں. کیا خیال پیدا ہوا بولیے, بولیے یار بڑے ٹھیلے پہ گئے ہو تسی, آئیے تو میرا خطاب تھوڑا جا ہوا ہے, آئیے تو میں تو بڑا دور لے کے جانا ہے. بھئی دل میں خیال آیا, کہاں؟ نبی کے دل میں خیال آیا. اور نبی کے دل میں خیال بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا, اللہ کی مرضی سے آتا. اس کی مرضی سے آتا بولیے اللہ. پھر اللہ نے خود ہی تربیت کے لیے قرآن کی آیت اتاری, فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اے موسیٰ ہم ہر علم والے پر ایک صاحب علم رکھتے ہیں, ہر علم والے پر. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جس کے پاس علم ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ہی سارا علم ہے. اللہ نے فرما دیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا, ہر علم والے کے اوپر بولیے علم والا ہے. اب جب یہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام نے تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں. جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس علم والے سے ملنے کی جستجو پیدا ہوئی, اس علم والے کی زیارت کی جستجو پیدا ہوئی, اسے تلاش کرنے کی جستجو پیدا ہوئی. اب قرآن نے وہ واقعہ بیان کیا. تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو اپنے ساتھ اپنے ایک خادم کو لیا. کس کو لیا بولیے؟ اپنے خادم. اس کا نام تھا یوشع بن نون. سارے دہراؤ ذرا, کیا؟ یوشع بن نون. اب نبی اللہ کا نکل رہا ہے ولی کی تلاش میں. توجہ ہے, یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. یہاں بہت سے عقدے حل ہونے ہیں, بڑے عقیدے حل ہونے ہیں, بڑے مسئلے حل ہونے ہیں. نبی نکل رہا ہے بولیے
اونچا بولیے، نبی نکل رہا ہے ولی کی تلاش میں، اور نبی کا کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. وہ جو عمل کرے گا وہ امت کے لیے سنت بنے گا. وہ امت کے لیے بولیے سنت بنے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے، بولیے اپنی مرضی سے نہیں نکلے، اللہ کے حکم سے نکلا. نبی ولی کی تلاش میں. حاضرین جی احتشام توجہ، چاہیے تو یہ تھا کہ ولی نکلتا نبی کی تلاش میں. کیا؟ ولی نکلتا نبی کی تلاش میں. حاضرین جی احتشام ہمیشہ توجہ، شاگرد استاد کی تلاش میں نکلے تو جچتا ہے، مرید شیخ کی تلاش میں نکلے تو جچتا ہے، چھوٹا بڑے کی تلاش میں نکلے تو بولیے جچتا ہے. مگر یہاں نبی ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا ہے، جس کے لیے اللہ طور کو سجاتا ہے، طور پہ اپنا نبی بلاتا ہے. آج وہ نبی نکل رہا ہے ولی کی تلاش میں. آج وہ نبی نکل رہا ہے بولیے ولی کی تلاش میں. اب حاضرین جی احتشام، اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے بولیے نبی کی سنت ہے ولی کی تلاش میں نکلنا. اب حضرت موسیٰ کے عمل سے تین چیزیں واضح ہو گئی. پہلی، ولی کی تلاش کرنا. کیا بولیے؟ ولی کو، اونچا بولیے، ولی کو تلاش کرنا. پھر ولی کو تلاش کر کے ولی کی زیارت کرنا، پھر زیارت کے بعد اس ولی کی صحبت اختیار کرنا. یہ تین پہلو حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے عمل سے ظاہر ہو رہے ہیں. اب حاضرین جی احتشام، حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید نے آگے ذکر کیا، فرمایا کہ میں نشانی بتاتا ہوں. اللہ نے کہا میں نشانی بتاتا ہوں، وہ کہاں ملے گا؟ کون؟ خضر علیہ السلام. کون بولیے؟ خضر علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ فرمایا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے وہیں میرا ولی ملے گا، وہیں میرا ولی. اس سے پتا کیا چلا کہ جہاں دو دریا مل رہے، جہاں دو، بولیے دو دریا، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جہاں دو چیزیں آپس میں مل رہی ہوں، دو رشتے بن رہے ہوں، دو رشتے جڑ رہے ہوں. اب ذرا تصور کریں اللہ کے ولی کی شان کو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا. یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ کا ولی ہمیشہ دو کو ملاتا ہے. اللہ کا ولی ہمیشہ دو کو ملاتا ہے. مولوی توڑتا رہتا ہے، ولی جوڑتا رہتا ہے. بولیے مولوی، اچھا بولو، مولوی توڑتا رہتا ہے اور ولی جوڑتا رہتا ہے. مولوی فتوے لگاتا رہتا ہے، کسی کو سنیت سے نکال دیا، کسی کو شیعہ بنا دیا، کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو اسلام سے نکال دیا. مگر اللہ کے ولی کی شان ہے کہ کوئی کافر بھی ہو تو ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے، اللہ کلمہ نصیب عطا کر دیتا اور پکڑ کے اسلام میں لے آتا. یہ ولی کی شان ہے. قرآن نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ اے یوشع بن نون میں تب تک اللہ کے ولی کو تلاش کروں گا. اب لوگا، جب تک میں اسے پا نہ لوں، جب تک تلاش نہ کر لوں، میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا. نکلنے لگے، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، حتیٰ کہ قرآن نے کہا ایک مچھلی بھون کے ساتھ رکھا. کیا رکھی بولیا؟ اونچا بولیے ذرا، لینا کہو ذرا، ہاتھ اونچا کر کے کہو کیا رکھا تھا؟ بھونی ہوئی مچھلی. کیا؟ بھونی ہوئی مچھلی ساتھ. اب تلاش کرتے کرتے ایک مقام پر ٹھہرے آرام کے لیے. تھوڑی دیر ٹھہرے تو ٹھہر کے آگے چلے گئے. جب آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خادم سے، یوشع بن نون لاؤ وہ بھونی ہوئی مچھلی لاؤ کھائیں. اس نے کہا وہ تو پیچھے جہاں ہم آرام کرنے لگ گئے تھے مجھے یاد نہیں رہا، شیطان نے مجھے بھلا دیا، بتانا یاد نہیں رہا. وہ تو مچھلی وہاں زندہ ہو کر دریا میں کودی اور اپنا رستہ بناتے ہوئے چلی گئی. مردہ مچھلی. کون سی مچھلی بولیے؟ بھونی ہوئی مردہ مچھلی. اور کہاں؟ جب یہ کہا نا کہ وہ پیچھے ایک مقام تھا جہاں مچھلی زندہ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس آ جاؤ، جہاں مردہ مچھلی کو زندگی ملی ہے وہی ہماری منزل ہے.
जहां बोलिए मुर्दा, ऊंचा बोलिए मुर्दा, मछली को जिंदगी मिली वही हमारी मंजिल है। इशारा किस तरफ था कि जहां अल्लाह के वली की शान ये होती है कि वो जहां बैठ जाए वहां मुर्दों को भी जिंदगी नसीब हो जाती है। वहां बोलिए मुर्दों को भी जिंदगी नसीब हो जाती है। अब इसका इशारा किसकी तरफ था? इसका भी इशारा इसकी तरफ है कि जिनके दिल उनके किरदार की वजह से, बदअकीदगियों की वजह से, बुराइयों की वजह से, गुनाहों की वजह से ज़ंग-आलूद हो चुके हो, तो अल्लाह के वली की सोहबत में आ जाए, सोहबत वली उस पे असर अंदाज होगी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से, कयाम से, सजदों से, तस्बीहात से, मुनाजात से, दुआओं से उसकी तरबियत करेंगे, अखलाक संवारेंगे और सोहबत का असर होगा कि वो मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएगा। मुर्दा दिल भी बोलिए जिंदा हो जाएगा। हाज़रीन जी एहतशाम, वो जो ज़ंग-आलूद दिल होता है उसके बारे में हजरत सुल्तान बाहू का कलम उठा। नहीं तवज्जो तुहाडी, तुसी सुनना नहीं चाहते मैंने लगता है। आपने फरमाया अल्फी अल्लाह चंदे क्या बोलिए, इन मुर्दा दिलों को जिंदा करता। अब हाज़रीन जी एहतशाम, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात हो गई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। अब मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा हल अत्तबिउका अन तुअल्लिमनी, क्या आप मुझे अपनी सोहबत में रख के वो जो इल्म अल्लाह ने दिया है ना, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, वो जो इल्म लदुन्नी दिया है, फरमाया वो इल्म मुझे भी सिखा सकते हैं। हजरत खिज़र अब नबी वली से कह रहा, नबी वली से कह रहा वो इल्म मुझे भी सिखा। क्या नबी के पास इल्म कम होता है? हाज़रीन की इंतशार ना, इससे इल्म मूसा की नबी नहीं हो रही, बल्कि वो जो इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम के पास था, अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने निगाह नबुव्वत से उस इल्म की मारिफत को देखा था, इसीलिए तो खिज़र की तलाश में गए। अगर उस इल्म का पता ही ना अल्लाह के नबी को चलता तो वो कैसे उस इल्म के लिए जाते। अब कहा कि अत्तबिउकानी, मैनू भी सिखाएगा वाला इल्म। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी सोबत में भी रखूंगा, इल्म भी सिखाऊंगा, राज भी मुंतकिल करूंगा, मगर मुझे शक है और खतरा है कि आप सब्र नहीं करेंगे। क्या कहा वली ने नबी से? अब आप यहाँ परेशान होंगे कि कैसी बात कर गया है ये बंदा कि नबी से सब्र नहीं होगा।
میں بتاتا ہوں حکمت کیا ہے. نبی ہوتا ہے صاحب شریعت. کیا ہوتا ہے بولیے, اونچا بولیے, کیا ہوتا ہے؟ اور شریعت ہمیشہ ظاہر پہ لاگو ہوتی ہے. کیا بولیے؟ شریعت ظاہر پر لاگو ہوتی ہے. اب جو بھی عمل خضر علیہ السلام نے کرنا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا کہا کہ یہ تو ظاہری عمل ٹھیک نہیں ہے, اب اس میں چھپی حکمتیں نہیں دیکھنی تھی, اس کو شریعت کو لاگو ظاہر پہ کرنا تھا. تو ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, صاحب شریعت ہے, صبر تو نہیں کریں گے, فوراً بولیں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا لے تو جاؤں گا ساتھ, سکھاؤں گا بھی, راز بھی منتقل کروں گا, مگر صبر سے کام لینا. کیا کرنا؟ صبر سے کام لینا. اس سے یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ شیخ کامل کی توجہ کے لیے صبر بھی ضروری ہے. کیا؟ شیخ کامل کی توجہ کے لیے صبر بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے جو صبر کرتے رہے اللہ کے حضور سے انہیں جو مقام ملا. اگر کوئی اس زمانے میں یا آج سے چند سال پہلے, کئی سال پہلے کے زمانے میں کوئی دیکھنا چاہے تو حضرت صابر پیا کلیر سرکار کو دیکھ. توجہ ہے نہیں ہے؟ ذرا اونچی سبحان اللہ کو میں تو مختصا کی میں. شیخ نے حکم دیا, شیخ نے کہا لنگر تقسیم کرو, لنگر بانٹا کرو. بانٹتے رہے, 12 سال گزر گئے, لنگر کھلاتے رہے, خود نہیں کھایا. کیا؟ لنگر کھلاتے رہے, خود نہیں کھایا. آپ نے پوچھا, آپ کے پیر نے, شیخ نے پوچھا خود کیوں نہیں کھایا؟ تو آپ نے لنگر کا حکم اور مریدوں کو بھی دیا تھا, مگر یہ راز صرف صابر کلیر جان سکا, صابر پیا جان سکے. کہا آپ نے صرف اتنا کہا تھا لنگر کھلایا کرو, یہ نہیں کہا تھا کھا بھی لیا کرو. یہ نہیں کہا تھا کہ کھا بھی لیا کرو. پھر شیخ نے وہ اپنے مرید کی ذات پر ایسی توجہ کی کہ پھر صابر پیا بنا دیا. کیا کیا بولیے؟ صابر پیا بنا دیا. کئی مثالیں ہیں ایسی صبر پر, مگر میں نے چاہا کہ چشتی رنگ ہے تو چشتی رنگ میں چشتیوں کی مثال سناتے ہیں. حاضرین جی احتشام, اب ذرا توجہ کہ شیخ کی توجہ کے لیے صبر بھی بولیے, اونچا بولیے, صبر بھی ضروری ہے. بس شیخ جو کہتا جائے پہلے آنکھیں کھول کے شیخ کو ہاتھ پر بیعت کرے. آنکھیں اونچا بولو ذرا, انے واہ کسی دی بیعت نہ کریا کرو, پہلے جانچ لیا کرے, پہلے پرکھ لیا کرے اس کا کردار کیا ہے, اس کے معمولات کیا ہیں, اس کی نسل کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے. جب آنکھیں کھول کے بیعت کر لے تو پھر زندگی بھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے رہے. پکڑنے سے پہلے آنکھیں کھولے مگر بعد میں اس کے پیچھے چلتے رہے, اس کی اتباع میں, اس کی اتباع میں بولیے اس کے پیچھے چلتے رہے. اب حاضرین جی احتشام, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں بول رہا, آپ جو بھی کرو گے میں بولوں گا نہیں, صبر کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب قرآن نے وہاں 3 واقعات ذکر کیے صحبت میں رہنے سے پہلے. وہ کیا ہے؟ جب چلے تو جانا تھا دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. جانا تھا دریا سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر. ایک کشتی میں سوار ہوئے, خادم بھی, موسیٰ علیہ السلام بھی, خضر علیہ السلام بھی. جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. کیا کیا بولیے؟ کشتی میں. اب جب کشتی میں سوراخ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا ہے, ہمیں برباد کرنا ہے, ڈبونا ہے, غرق کرنا ہے. کشتی میں سوراخ کر دیا, پانی بھرے گا, کشتی ڈوب جائے گی. اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تینوں آکھیا سی نا صبر کریں, صبر کریں, آپ سے صبر نہیں ہوا. اب حاضرین جی احتشام, جب آگے چلے, اب میں حکمت بعد میں بتاؤں گا, پہلے اگلا واقعہ سن لیں. آگے گئے تو ایک نابالغ بچہ تھا چھوٹا سا, حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا. جب بچہ قتل ہوتے دیکھا موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا میں آکھیا سی نا صبر کریں. آگے گئے, ایک دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا, موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. اب حاضرین جی احتشام, قرآن نے وہ اسباب بیان کیے. حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات پر اسباب بیان کیے موسیٰ علیہ السلام کو. پہلا سبب, پہلا واقعہ تھا کشتی میں سوراخ کیا, قرآن نے ذکر کیا, فرمایا اما السفینہ فکانت
شیاطین یعملون بالبحر فاردت ان اعیبها. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کشتی میں سوار ہوئے تو میں نے سوراخ اس لیے کیا کہ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ رہتا. کیا؟ دریا کے پار ایک، کیا بولو، دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے. وہ غریبوں کی جو صحیح کشتیاں ہوتی ہیں نا، صحیح بغیر داغ تو وہ چھین لیتا ہے اور وہ بندوں کو قتل کر دیتا ہے اور کشتیاں چھین لیتا ہے، بے روزگار کر دیتا ہے. کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ یہ عیب دار ہو جائے گی تو وہ چھینے گا نہیں. عیب دار ہو جائے گی تو بادشاہ کشتی. اب یہ کیسے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ. اس سے پہلے خضر علیہ السلام کبھی بھی دریا کے اس پار نہیں گئے تھے. دریا کے اس پار بولیے کبھی نہیں گئے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ دریا کے پار میں ظالم بادشاہ رہتا ہے؟ ارے خضر علیہ السلام کے اس عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کا ولی اس پار بھی دیکھتا ہے اس پار بھی دیکھتا ہے. اللہ کا ولی ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے، نہا بھی دیکھتا ہے، عیا بھی دیکھتا ہے، بنہا بھی دیکھتا ہے، اندر کے حالات بھی جانتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے حضور جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے ولی وہ بھی جانتا ہے. جو کچھ بولیے لوح محفوظ میں اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اللہ کا ولی بولیے. میں اس پہ دلیل دوں گا، کچی گل نہیں چھڑ کے جانا، پریشان نہ ہو جائے. اللہ کا ولی وہ بھی جانتا ہے. کیسے؟ توجہ. جب آگے اب یہاں سے جو اہم چیز نکلتی ہے، اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ کے ولی کی شان یہی ہے اور اللہ کا ولی ہوتا ولی وہی ہے جو کہ وقت کے ظالم کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرے. توجہ ہے؟ وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرے اور علم اعلان اور کلمہ حق بلند کرے اور لوگوں کو بتائے لوگوں فلاں شخص ظالم ہے، فلاں جابر ہے، وہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، وہ لوگوں پہ غلط قسم کی حکمرانی کرتا ہے، لوگوں کے حق طلبی کرتا ہے. یہ آواز بلند کرنے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. کیا بولیے؟ یہ آواز بولیے بلند کرنے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ قرآن بتا رہا، حضرت خضر علیہ السلام کا عمل بتا رہا ہے. اب حاضرین محترم ایک اور چیز جو ہم کو کیا کہ صرف ان کے بارے میں آگاہ ہی نہیں کرتا بلکہ ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی سکھاتا. ظالموں سے محفوظ رہنے کا بولیے طریقہ بھی سکھاتا ہے. اب حاضرین جی احتشام توجہ. جب نبی ولی کو تلاش کرتا ہے، یا بات ایک امپورٹنٹ ذہن میں آگے کرتا چلو تاکہ آگے چل کے آسانی ہو جائے. جب اللہ کا نبی بولیے کس کی تلاش میں نکلتا ہے؟ ولی کی. اب موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے زمانے کے ولی کی تلاش میں تو موسیٰ کی سنت بنا. کیا بنا بولیے؟ موسیٰ علیہ السلام کی سنت. یہی واقعہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے امتیوں کو سنایا اور قرآن کا حصہ بنایا تو یہ مصطفیٰ کی سنت ہو گیا. یہ کیا ہوا بولیے؟ آقا. اور آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ولی کی تلاش میں بھیجا. توجہ ہے؟ حضرت خواجہ عبیس قرنی کی بارگاہ میں بھیجا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہاں یمن میں کرن شہر میں ایک میرا عاشق رہتا ہے، میرا دیوانہ رہتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے بھی کبھی دیکھا نہیں تھا اسے. آقا علیہ السلام نے بھی اسے کبھی بولیے دیکھا نہیں تھا مگر اس کے وجود کی نشانیاں بھی آقا نے بتائی. کیسے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہچانیں گے کیسے؟ کیا یا رسول اللہ اس عاشق کو پہچانیں گے کیسے؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پہچاننے کا طریقہ بتایا. یہ طریقہ میں آپ کو شعر میں سناؤں گا، نہیں سننا تو. آقا علیہ السلام نے فرمایا حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جان
की ताली है उमर दे अली तुसी जाना मेरा चुपाया वे सुफनाना। अब ये हुक्म किया तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह पहचानेंगे कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया मेरे आशिक दिए जे निशानी वाली उलझे ते सूरत दीवानी। ये तो थी जाहिरी निशानी, आका ने बातनी निशानी छुपी हुई निशानी को क्या थी? फरमाया ताग हाथ दी तली जी में चंबे दी कली कदम आना मेरा छुपाया वे सुफना। असली याद होना चलो जाइए ते किवें करके मिलेंगे। तवज्जो जाइए ते किवें करके मुलाकात करिए, मिलिए किवें? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहलो देना सलाम मोहब्बत सद मुबारक प्याम मोहब्बत। फिर कहना की कि ख्वाजा आवेस जी मेरी उम्मत दे लई हाथ उठाना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत ख्वाजा आवेस से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करती। आका अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से वली की तलाश में सहाबा को भेजकर इसको सुन्नत बना दिया। इसको क्या किया बोलिए? सुन्नत बना दी। अब दूसरा जब वाकया पेश आया, जब बच्चे को कत्ल कर दिया था तो पूछा कि बच्चे को क्यों कत्ल किया है, बच्चे को क्यों कत्ल किया? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सबब बयान किया। फरमाया जब ये बड़ा होता, तवज्जो क्या होता? बड़ा होता, बालिग होता, जवान होता, तो बालिग होकर जवान होकर ये काफिर हो जाता। क्या हो जाता? काफिर। और सिर्फ ये खुद काफिर नहीं होता बल्कि फरमाया कि अपने वालिदैन जो साहिब ईमान हैं उनको गुमराह करता। तो अल्लाह के वली ने बयान किया खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि मैंने इस बच्चे को बड़े होकर कुफर में जाने से पहले, बलूगत की हालत में पहुंचने से पहले कत्ल करके इसे दोज़ख से बचाया है और इसके वालिदैन को गुमराह होने से बचाया। इसके वालिदैन को बोलिए। अब ये जो अमल किया है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, ये सब कुछ होना था 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इन फ्यूचर में जाके होना था। अब तवज्जो सवाल पैदा हुआ कि खिज़र अलैहिस्सलाम को कैसे पता ये बड़ा होके काफिर बनता? तवज्जो नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलाम को कैसे पता कि ये बड़ा होकर काफिर बनता? हाज़रीन जी एहतशाम, ये है तकदीर का इल्म। ये क्या है बोलिए? तकदीर का इल्म। और तकदीर का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। किसके पास है बोलिए? अल्लाह। और अल्लाह का वली ये किसी शक की बुनियाद पर कत्ल नहीं कर रहा, ये यकीन की बुनियाद पे कत्ल कर रहा है। और यकीन तब होता है जब बंदा अपनी आंखों से कोई चीज देख ले। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो तकदीर पे लिखा था कि ये बड़ा होके काफिर होता, अल्लाह के वली ने उस तकदीर को पढ़ा और पढ़कर उसे उस वक्त पे पहुंचने से पहले कत्ल करके हालत कुफर से बचा दिया। हालत कुफर से। और सिर्फ उसे ही हालत कुफर से नहीं बचाया, उसके वालिदैन को गुमराह होने से भी बचाया। और ये उसके वालिदैन को गुमराह होने से भी बचाया। अब हाज़रीन जी एहतशाम, आगे कुरान ने जिक्र किया साथ। अब जब यहाँ ये वाकया हुआ तो हजरत मूसा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले वाक़े में वहां की फरमाया फ़अरदतु अन अइबहा, मैंने इरादा किया कि मैं कश्ती ऐबदार कर दूं। जब दूसरा वाक़या हुआ तो यहाँ फरमाया फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा। यहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया। क्या किया बोलिए? फ़अरदना अन युबदिलहुमा, कि इसे कत्ल इसलिए किया है कि ये बड़ा होकर काफिर बनता। यहाँ इरादा का अपनी तरफ निस्बत नहीं की, फरमाया फ़अरदना, हम दो ने इरादा किया। क्या कहा? हम पहले वाक्य में कहा था फ़अरदतु, मैंने इरादा किया।
یہاں کہا فَأَرَدْنَا، ہم دو نے ارادہ کیا. توجہ، جب تیسرا واقعہ ہوا تو وہاں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، میرے رب نے ارادہ کیا. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ حاضرین جی احتشام، یہ فرق سمجھا کے میں اپنی گفتگو کا میسج دے کے بات ختم کر رہا ہوں. فَأَرَدْتُ میں کہا یہ میں نے ارادہ کیا. کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ ظاہراً کشتی توڑنا عمل اچھا تھا یا برا؟ کیا بولیے؟ ظاہراً عمل برا تھا. اس جب عمل برا تھا تو برے عمل کی نسبت فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِبَهَا، میں نے عیبدار کیا. برے عمل کی نسبت اپنی طرف کی. برے عمل کی نسبت بولیے اپنے طرف کی. اور جب آگے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد کہا فَأَرَدْنَا، ہم دو نے ارادہ کیا. کیوں؟ اگلا لفظ ہے أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ میں نے قتل اس لیے کیا ہے کہ یہ کافر ہوتا. اب ساتھ کہا اللہ اس کے بدلے میں اچھا ادا کرے گا. کیا کہا؟ اللہ اس کے بدلے میں اچھا. اب کسی کو بیٹا ملے یا بیٹی ملے، کتنے سال بعد ملے، کب ملے، کس کو خبر؟ یہ علم کون سا ہے؟ بولیے تقدیر کا علم ہے کہ کس کو بیٹا ملے، کب ملے، یہ تقدیر کا علم ہے. مگر فرمایا أَن يُبْدِلَهُمَا، اللہ نے بدلے چاہے تو بھی اچھا دینا ہے. اللہ نے بدلے چاہے تو بھی بولو اچھا. یہاں نسبت دو کی طرف کی. فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم دو نے ارادہ کیا. اب یہاں قتل کی نسبت اپنی طرف کی اور جو نیبل بدل ملنا تھا اس کی نسبت اللہ کی طرف. جہاں جو بولیے نیبل، اونچا بولیے، نیبل بدل ملنا تھا اس کی نسبت بولیے اللہ کی طرف کی. جب آگے واقعہ ہوا نا، ایک یتیم، دو یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ تھا ایک دیوار کے نیچے. دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے ہاتھ لگا کے دھکا دے کے زور لگا کے دیوار کو سیدھا کر کے خزانہ بچا لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس دیوار کو کیوں سیدھا کیا ہے؟ اور بھی تو یتیم یہاں ہوں گے اس بستی میں، تو کسی اور کا خزانہ نہیں بچایا، ان کی دیوار کو سیدھا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ ان کا خزانہ اس لیے بچایا ہے کہ ان کا باپ بھی ولی تھا. کیا تھا؟ ان کا باپ بھی ولی تھا. حاضرین جی احتشام، جب باپ ولی ہو تو اولاد بھی اللہ کے فیض سے محروم، اونچا بولیے، محروم نہیں رہتی. اللہ ان کی سرپرستی پر بھی کوئی ولی نہیں دیتا. اب یہاں فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، کہ یہ میرے رب نے ارادہ کیا. کیوں؟ پہلے اپنی نسبت کی، پھر دو کی نسبت کی، پھر نسبت اللہ کی طرف کی، پھر بولیے نسبت اللہ کی طرف. یہ تینوں جو ہے ولایت کے درجے حضرت خضر نے سکھائے. کیا کیا ہے؟ بولیے ولایت کے درجے. کیسے؟ جب کہا نا فَأَرَدْتُ، تو یوں سمجھے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب ولی کہتا ہے کہ میں بھی کچھ اہما. کیا کہتا ہے؟ جب وہ اپنے وجود کو بھی کچھ سمجھتا ہے، پھر وہ میں سے نکلتا ہے. فَأَرَدْنَا، وہ میں سے نکل کے ہم میں آ جاتا ہے. پھر جب ولایت کی اگلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، آگے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، پھر وہ ہم سے نکل کر اس میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے وجود کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے میرا خدا. جو کچھ بھی ہے بولیے میرا خدا ہے. وہ اپنے وجود کی نفی کرتا ہے. اور ولایت اپنے وجود کی نفی ہی کا نام شان ولایت ہے. اپنے وجود کی بولیے اپنے وجود کی نفی ہی کا نام شان ولایت ہے. کہ ایک مقام پر کچھ اپنے آپ کو سمجھنا، پھر اپنے ساتھ میں سے نکل کر ہم ہو جانا، پھر ہم سے تم ہو جانا، ہم سے سب کچھ وہی ہو جانا. پھر بابا بلے شاہ صاحب سرکار کا قلم اٹھتا ہے، وہ فرماتے ہیں جے میں تینوں باغر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا سب کچھ تو پہلے فَأَرَدْتُ، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا، پھر فرمایا فَأَرَدْنَا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا.
آگے فرمایا سب کچھ تو ہے فاراد ربک کا، سب کچھ تو، سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے تے میں تینوں سب تو پاک پچھاڑا تو نفی کرنے میں اپنے آپ کو اس ذات خدا میں فنا کرنے میں پھر اس کی بقا بن جاتی ہے، فنا ہونے میں وہ بقا رہتی ہے، باقی رہتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی، توجہ ہے، بس آخری گل سنا کے گل ختم کرنے لگا۔ آپ کی بارگاہ میں مرید آیا، اس نے پوچھا حضرت یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، مسئلہ سمجھا جائیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو جو شخص میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھنا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ آپ جاتے ہو نصیحت کر کے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کی۔ جب جنازہ رکھا اعلان ہوا، وہ آگے شخص جنازہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے جبوں کبوں والے اور پگڑیوں والے کھڑے سر جھکا کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے پیر سر جھکا کے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اچانک ایک نقاب پوش آتا ہے اور جنازہ پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھا کے نکلنے لگا، مرید نے پکڑ لیا، کہا حضرت میرے پیر صاحب نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے فنا اور بقا کا معاملہ پوچھنا، مجھے سمجھائیے یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ اس نقاب پوش نے جب نقاب اٹھایا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہ تھا، خود حضرت خواجہ باقی باللہ تھے۔ مرید نے کہا حضرت وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ کہا وہ فنا ہے جو تیرے سامنے کھڑی ہے، یہ بقا ہے۔ سب کچھ تو، کیا بولیے بولیے کیا؟ سب کچھ۔ ولی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ زیادہ مرید ہو جائیں، رش زیادہ لگا ہوا ہو، دعوت تمیز کروانے والے زیادہ ہو، نانا یہ ولایت کی پہچان نہیں ہے۔ ولی تو اپنی کرامتیں بھی چھپاتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں راز نہ کھل جائے، کیا کہتا ہے بولیے؟ راز نہ کھل جائے، پردہ نہ اٹھ جائے۔ حاضرین عزیز احتشام، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً اپنی کرامتیں سنانے والے اسپیشل بندے رکھے ہوتے ہیں۔ مریدہ دی رجسٹریشن کرو تے اس کو پہلے 5-7 میریاں کرامتاں میں سناؤ۔ یاد رکھ لے ایسے ڈھونگ رچانے والے پیروں سے بچ کے رہنا، کیوں کہ پہلے آنکھیں کھول کے بیعت کرو، پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر کے پیچھے چلو۔ پیر ایسا ولایت یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس رش لگا ہوا ہو، بڑی پیری بڑا لنگر چل رہا ہو، نہ۔ ولایت کی پہچان اور معرفت یہ ہے کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھیں، اس کا اٹھنا دیکھیں، اس کے اعمال کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے معمولات زندگی کو دیکھیں، اس کے شب و روز کو دیکھیں اپنے پیر کے چہرے کو، مگر پیر کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ پیر کے چہرے کو دیکھنے سے بولیے خدا یاد آ جائے۔ پیر کی یہ شان ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، آج کی اس درس عرفان القرآن کی میں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں اپنے عقیدوں کو آج کے دور میں مضبوط کر لو، اپنے ایمانوں کی حفاظت فرماؤ، اپنے عقیدوں کی حفاظت کر لو، اپنا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر، توحید سے لے کر، رسالت، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے ساتھ اپنی نسبتوں کو مضبوط کر لو۔ اور اگر یہ سارے تعلق، یہ ساری نسبتیں، ان ساری نسبتوں کا ادب، حیا، عشق، محبت، احترام کسی ایک جگہ پر دیکھنا چاہو تو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، جہاں سے آپ کو توحید کے جام بھی ملیں گے، مصطفیٰ تاجدار کائنات کے عشق و ادب کے جام بھی ملیں گے، صحابہ کی محبت اور صحابہ کے عشق اور صحابہ کے ادب کے جام بھی ملیں گے، اور
سب سے بڑھ کر آقا کی اہل بیت اطہار کی محبت کے جام بھی ملے، اور آخر پر اہل بیت اطہار کے بعد اولیاء اکرام اور صالحین اور متقین کی محبت کے جام بھی اسی منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ملے۔ حاضرین ذی احتشام، بے شک ہر کسی کی جو منزل ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ، توجہ ہے آخری جملہ، ہر کسی کی منزل بولیے بارگاہ مصطفیٰ ہے، ہر کسی کا رستہ جدا جدا ہے، ہر کسی کا رستہ بولیے جدا جدا ہے۔ الحمدللہ ہماری بھی منزل بارگاہ مصطفیٰ ہے، مکین گنبد خضرا ہے۔ کوئی دنبر سے لاہور جا رہا ہے، کوئی جیلم سے لاہور جا رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے لاہور جا رہا ہے، کوئی پنڈی سے لاہور جا رہا ہے، کوئی ملتان سے لاہور آ رہا ہے، راستے الگ کا بولیے مرکز اور منزل سب کی ایک ہے۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ جو جس رستے پر جا رہا ہے، کہیں کسی کے رستے میں فتموں کی سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں، کہیں شرک کے سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں، کہیں بدعت کے سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں، مگر منہاج القرآن جس رستے پہ چل رہا ہے یہ رستہ موٹر وے والا رستہ ہے، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں لے کے کوئی بریک نہیں۔ اس لیے لوگوں آؤ تحریک منہاج القرآن کو جوائن کرو، منہاج القرآن کی سنگت میں آ جاؤ، منہاج القرآن کی رفاقت میں آ جاؤ۔ اگر نفرتیں ملے اس پلیٹ فارم سے تو مشن چھوڑ دینا، اور اگر ہر کسی کے لیے کشادگی دل ملے، ہر کسی کے لیے وسعت قلب ملے، ہر کسی کی محبت ملے، ہر کسی کا ادب سکھایا جائے، قرآن کی الفت سکھائی جائے، صحابہ و اہل بیت کی الفت سکھائی جائے، تو سمجھ لینا اہل سنت حقیقت میں عقیدہ ہی وہی ہے جس پہ ہر ایک کا ادب اور احترام سکھایا جائے، اور یہ سب کچھ منہاج القرآن سے مل رہا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بار دیگر تمام معزز مہمانان گرامی کا، بالخصوص ظفر اقبال طاہر صاحب کا، محترم محمد وسیم صاحب کا، دیگر تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان، عہدیداران، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کاوش سے الحمدللہ تعالی بھرپور آپ کا پروگرام، بھرپور گیدرنگ، میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ حالانکہ 2 دن کے شارٹ نوٹس پہ یہ پروگرام وسیم صاحب نے کیا ہے، 2 دن کے شارٹ، پرسوں میں نے کال کی ہے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے اور رابطہ انہوں نے کیا ہے ظفر صاحب کے تھرو، تو بات ہوئی ہے، تو آج دیکھ لیں اللہ پاک نے کیسی، میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا تھا ظفر صاحب پریشان نہیں ہونا اور وسیم صاحب پریشان نہیں ہونا، جہاں انسانی تعداد میں کم لوگ بیٹھے ہو وہاں اللہ اپنے فرشتے بھیج دیتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، اللہ اپنے ذکر کی مجلس میں اپنی بارگاہ سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کا ادب عطا فرمائے، اہل بیت کا ادب احترام عطا فرمائے، اولیاء کا ادب احترام عطا فرمائے، اور اولیاء کے ساتھ اپنی تعلق اور نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔